مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مرحبا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہیرا اسلامک چینل کے ناظرین و سامعین و حاضران بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہیرا اسلامک چینل رانے بن نور پھر ایک بار آپ کی خدمت میں بہار رمضان ٹرانسمیشن لے کر حاضر آیا ہے۔ روزانہ کے درس میں ہم لوگ ماہ رمضان المبارک کی فضیلتیں، اس کی عظمتیں، اس کی برکتیں سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج مزید کچھ باتیں ماہ رمضان المبارک کے تعلق سے انشاءاللہ اللہ کی عطا کردہ توفیق سے ہم لوگ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ ماہ رمضان المبارک بڑا عظیم مہینہ ہے، بڑا عظمت و حرمت والا مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت کے نزدیک اس کا بڑا ہی مقام و مرتبہ وارد ہے۔ فرمایا گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مکہ میں رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا ہو سکا قیام کیا، نوافل پڑھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوسری جگہ کی بنسبت 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا، اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر دن میں حسنہ اور رات میں حسنہ لکھے گا۔ فرمایا گیا، ماہ رمضان المبارک کے تعلق سے جو اور ممالک میں ماہ رمضان ہم گزارتے ہیں، یہی ماہ رمضان المبارک کی فضیلت مکۃ المکرمہ میں کچھ اور بیان کی گئی۔ ایک ماہ رمضان اگر کسی نے حرمین شریفین میں گزارا تو فرمایا گیا گویا کہ اس نے 1,00,000 ماہ رمضان حرمین شریفین میں گزارے۔ سبحان اللہ، بڑی ہی عظمت کی حامل یہ بات ہے، بہت ہی فضیلت کی یہ بات ہے کہ ماہ رمضان مکۃ المکرمہ میں گزارا جائے، اور وہاں گزارنے پر اللہ رب العزت ہم سب کو بے پایاں اجر و ثواب سے مالا مال فرمائے گا۔ پھر فرمایا گیا، روزانہ ایک غلام اللہ کی راہ میں آزاد کرنے کا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ غلام آزاد کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس دور میں غلاموں کا بہت ہی شورا تھا، بہت سارے غلام قید و بند کیے جاتے تھے، مزدوری لی جاتی تھی، ان سے دوگنا کام لیا جاتا تھا، تشدد کیا جاتا تھا، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھوئے جاتے تھے۔ تو اس دور کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی ماہ رمضان مکۃ المکرمہ میں گزارے گا تو اللہ رب العزت ان 30 دنوں میں صبح غلام آزاد کرنے کا اللہ رب العزت اسے اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اور جہاد کرنا بھی کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ مزید آگے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب عطا کیا جائے گا، یعنی گھوڑا پیش کر کے اور جہاد کرنے والے مجاہد کو سوار کرنے کا گھوڑے پر اجر و ثواب اللہ رب العزت ماہ رمضان مکۃ المکرمہ میں گزارنے والے کو عطا فرمائے گا۔
میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ رمضان کے ایام گزارنے کی سعادت، وہاں ماہ رمضان گزارنے کی سعادت کا کیا کہنا۔ یقیناً حرمین طیبین میں روزوں کی کیفیت ہی جدا ہوتی ہے اور اس کی برکتیں بھی بے پناہ ہوتی ہیں۔ اللہ جل شان ہم سب کو ماہ رمضان میں حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ غور تو کریں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے رب کریم، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا تھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ تو فرمایا گیا دونوں کی شفاعت اللہ رب العزت بروز قیامت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا اور بغیر حساب و کتاب روزہ دار کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ قرآن مقدس کی تلاوت کرنا کتنا بڑا عظیم عمل ہے، کتنی بڑی فضل کی بات ہے کہ یہاں اللہ رب العزت کے مقدس کلام کی بندہ تلاوت کرتا ہے، بروز قیامت وہی کلام اللہ کے حضور بندوں کی سفارش کرتا ہے، مغفرت کی التجا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت بروز قیامت اس کی سفارش کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرماتا ہے اور اس بندے کی مغفرت و بخشش بھی فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مجھے قرآن مقدس کے حوالے سے ایک بات یاد آتی ہے، آپ بغور اس واقعے کو سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک فلاں شخص کے جنازے میں حاضر ہوا، جب میں جنازے میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس کو غسال غسل دینے والا غسل دینے کے لیے اس کی میت کے قریب ہوا، تو میں نے اس غسال کے ساتھ ایک نورانی و عرفانی شکل میں ایک انسان کو دیکھا جو کہ اس غسال کے ساتھ اس میت کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس غسل دینے والے غسال نے جب غسل مکمل کیا، مکمل کرنے کے بعد پھر یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں جب اسے کفن پہنایا جا رہا تھا اس میت کو، وہ نورانی و عرفانی شکل و صورت کا انسان اسی میت کے پاس ڈٹا رہا، جمع رہا، کھڑا رہا۔ پھر مزید آگے فرمایا گیا جب اسے کفن پہنا کر تیار کیا گیا، جب اسے جنازے میں لیٹا دیا گیا، جب اسے جنازے میں سلا دیا گیا، سارے لوگ اکٹھا ہوئے، اس کا دیدار کیا، پھر اس کے کفن کو اس کے چہرے پر ڈھک دیا گیا۔ ڈھکنے کے بعد اس کی میت کو جنازے کو کاندھا دینے کے لیے لوگ آگے پیش ہوتے ہوئے آئے، آنے کے بعد اس کے میت کو اٹھایا۔ جیسے ہی اٹھایا وہ بزرگ فرماتے ہیں میں پھر دیکھنے لگا اسی مجموعے میں جو شخص نورانی و عرفانی شکل و صورت کا اس کی میت کے پاس موجود تھا، جو شخص نورانی و عرفانی شکل والا اسے کفن پہناتے وقت موجود تھا، وہی شخص پھر جنازے میں بھی شامل ہوتا ہوا مجھے نظر آیا۔ جنازہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا وہ عجیب ترین شخص اس جنازے کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا مجھے نظر آتا۔ میں بھی اس جنازے کے پیچھے ہو لیا، میں نے بھی اس میت کو کاندھا دینے کا شرف حاصل کیا۔ اسی طریقے سے وہ جنازہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ وہ جنازہ قبرستان پہنچا۔ جب قبرستان پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس جنازے کو لے جا کر قبرستان میں رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد نماز جنازہ کی جب جماعت قائم کرنے کا حکم دیا گیا، اعلان کیا گیا، تو یہ بات میں نے پھر دیکھی کہ وہ جو شخص جنازے میں شروع سے چل رہا تھا وہ کہاں موجود ہے، تو میں نے دیکھا کہ جنازے کے قریب وہ شخص آ کر کھڑا ہوا۔ میں اسے پھر دیکھتا رہا، پھر تکتا رہا۔ جو امام تھے جنہوں نے نماز جنازہ پڑھانی تھی وہ امام صاحب قریب ہوئے، تکبیر کہی، سارے لوگوں نے بھی تکبیر باندھی۔ اس کے بعد نماز جنازہ شروع ہوئی۔ جیسے ہی نماز جنازہ شروع ہوئی، نماز جب مکمل ہوئی، میں نے دیکھا کہ وہ نورانی شخص اسی جنازے کے قریب کھڑا ہوا ہے۔ پھر لوگوں نے جنازہ اٹھایا، اب لے کر قبر کی جانب بڑھنے لگے، تو نورانی شخص قبر کے جانب اس جنازے کے پیچھے پیچھے چل کر بڑھنے لگا۔ اس جنازے کو لے جایا گیا، قبر کے پاس رکھا گیا۔ رکھنے کے بعد جنازے سے میت کو نکالا گیا۔ اس شخص کو میں دیکھ رہا تھا
تھا جو شروع سے چل رہا تھا وہ بھی آ کر قبر کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد میت کو اٹھایا گیا، اٹھانے کے بعد قبر میں لیٹایا گیا۔ قبر میں جیسے ہی میت کو لیٹایا گیا، ہوا یہ جو اوپر قبر پر کھڑا ہوا تھا وہ نورانی شخص کھڑے ہو کر میت کو اوپر سے دیکھ رہا تھا۔ جب سارے لوگ قبر پر مٹی ڈالنے لگے، وہ وہیں کھڑا رہ کر اس میت کو دیکھ رہا تھا، جس انداز و کیفیت سے اس پر مٹی چڑھائی جا رہی تھی، مٹی ڈالی جا رہی تھی، یہ سارا منظر وہ نورانی شخص دیکھ رہا تھا۔ میں اسے دیکھنے لگا کہ اب آگے کیا ہوگا، اب آگے کیا ہوگا، یہ آیا کہاں سے، یہ رہنے والا کہاں سے، یہ رہتا کہاں ہے، کیوں آیا، وجہ کیا ہے۔ اسی اسمنجس میں میں سوچ رہا تھا کہ ساری قبر کی مٹی ڈھک دی گئی، قبر کو پیک کر دیا گیا۔ اس کے بعد سارے کے سارے لوگ واپس لوٹنے لگے۔ وہ صوفی بزرگ فرماتے ہیں میں اسی شخص کو اپنی نگاہ جمائے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ ابھی آگے کیا کرے گا، ابھی آگے کہاں جائے گا۔ تو جب میں نے اسے دیکھنا شروع کیا، کچھ ہی لمحے گزرے، جب ساری قوم آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، جب اس کی قبر مکمل طور سے بند کر دی گئی، جب وہاں کھڑا ہونے والا، دیکھنے والا، اس میت کو مخاطب ہونے والا کوئی کہیں بھی دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا، وہ تنہا شخص قبر پر کھڑا تھا۔ سارے لوگوں کے چلے جانے کے بعد میں اسی کو توجہ کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ ہوا یہ کہ جو اوپر کھڑا ہوا قبر پر شخص تھا، وہ شخص قبر کے اندر داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے ہی وہ قبر کے اندر داخل ہوا، میں حیرت زدہ ہو کر سوچنے لگا کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس جوان کو، یہ جو حسین و جمیل خوبصورت ہے، جب سے اس میت کا انتقال ہوا تب سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، میں تب سے اس کو ملاحظہ کر رہا ہوں کہ آیا کہاں سے ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، آخر ماجرا کیا ہے۔ تو اللہ، جیسے ہی میں نے اس کو دیکھنا شروع کیا، جنازے تک چلتا رہا، جنازے کے قریب قریب رہا، جنازہ پڑی گئی وہاں بھی موجود تھا، قبر پر لایا گیا وہاں بھی موجود تھا۔ جب سارے لوٹ گئے، قبر کے اوپر کھڑا رہا۔ کچھ دیر کیا گزری، جب سب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، یہ قبر کے اندر چلا گیا۔ اتنا کہہ کر میں نے اللہ کے حضور التجا کی کہ مولا، قبر کے اندر آخر حال کیا ہے، معاملہ کیا چل رہا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں، تو قبر کے اندر کا احوال مجھ پر واضح کر دے۔ جیسے ہی میں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور التجا کی، دعا کی، اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ جو قبر اور میرے درمیان اللہ نے حجابات رکھے تھے، پردے حائل رکھے تھے، اللہ رب العزت نے اپنے قدرت سے ان پردوں کو اٹھا لیا، ان حجابات کو اٹھا لیا۔ جیسے ہی وہ حجابات اٹھ گئے، مجھے براہ راست قبر نظر آنے لگی۔ جیسے ہی قبر کے اندر کے منظر کو میں اوپر کھڑا ہو کر دیکھنے لگا، میں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، یہ میں نے دیکھا کہ وہ جو شخص قبر کے اندر اترا تھا، اس شخص کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اتنے میں نکیرین آئے جو سوال و جواب کرنے والے ہیں، کرامن کاتبین آئے۔ آنے کے بعد اس بندے کو بیدار کیا، بیدار کرنے کے بعد وہ دونوں فرشتے جو سوال و جواب کرنے پر میتوں پر اللہ نے مامور کر رکھے ہیں، جو پیش کر رکھے ہیں، کھڑے کر رکھے ہیں، وہ فرشتے ابھی سوال کرنا ہی چاہ رہے تھے اس بندے سے۔ وہ خوبصورت جوان فرشتوں کے اور اس بندے کے درمیان آیا۔ آنے کے بعد کہنے لگا کہ اس سے کیا سوال کرتے ہو، مجھ سے سوال کرو، اس کے سوالوں کا جواب میں تمہیں دیتا ہوں۔ میں بڑا حیرت زدہ ہو کر سوچنے لگا، اللہ یہ معاملہ کیا ہے، مرا یہ شخص ہے، انتقال کیا یہ ہے، حساب اس کو دینا ہے، جواب اس کو دینا ہے، مگر ہو کیا رہا ہے، یہ اوپر کھڑا ہوا شخص انجان آدمی، اس سے پہلے کبھی میں نے اس کو نہیں دیکھا، ہمارے نہ بستی کا ہے، نہ ہمارے قصبے کا ہے، نہ ہمارے علاقے کا ہے، یہ آیا تو آیا کہاں سے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہ شخص مخاطب ہو کر فرشتوں سے کہنے لگا، مجھ سے سوال کرو، میں بتاتا ہوں تمہیں کہ اس کے سوالوں کا جواب کیا ہے، تمہارے سوالوں کا جواب میں اس کی طرف سے دیتا ہوں۔ تو فرشتوں نے اس سے پوچھا، اے شخص بتا تو صحیح، تو کون ہے، تو کون ہے جو ہمارے اور اس بندے کے درمیان حائل ہو رہا ہے، ہمارے اور اس بندے کے سوال و جواب کے درمیان آ رہا ہے، تجھے کس نے یہ اجازت دی۔ اتنا جب فرشتوں نے اس سے سوال کیا، میں نے اپنے کانوں سے یہ جملے سنے۔ وہ نورانی شخص جو قبر میں اترا ہوا تھا، فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے اللہ کے فرشتوں، میں اللہ کا مقدس کلام قرآن مجید ہوں، میں قرآن مجید ہوں۔ وجہ یہ ہے جو انتقال کیا ہوا شخص ہے، جب یہ باحیات تھا، زمین کے اوپر تھا، تو میری کثرت سے تلاوت کیا کرتا تھا،
مجھے پڑھا کرتا تھا، اور جو دنیا میں رہ کر مجھے نہ بھولا، اب مر جانے کے بعد میں اسے کیسے بھلا سکتا ہوں؟ میں تب تک تمہارے اور اس بندے کے درمیان سے نہیں ہٹوں گا جب تک اللہ اس کو بخشش کا مژدہ نہ سنا دے، اس کو بخشش کا پروانہ نہ سنا دے۔ اتنا اس نوجوان شخص نے، خوبصورت شخص نے جب یہ جواب دیا تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے فرشتوں، یہ سچ کہتا ہے، یہ جو انسانی شکل میں خوبصورت انسان تمہارے اور میرے بندے کے درمیان آیا ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، میرا مقدس کلام قرآن مجید ہے۔ یہ جیسے کہتا ہے ویسے کرو، میں نے اس کی سفارش پر میرے اس بندے کی مغفرت و بخشش فرما دی ہے، اس سے سوال جواب نہ کرنا، جس انداز سے گئے تھے اسی انداز سے واپس قبر کے لوٹ آنا۔ اتنا فرشتوں کو حکم ہوا تو وہ فرشتے قبر سے باہر نکل گئے۔ اب یہ بزرگ نے سارا معاملہ دیکھا، دیکھنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، جیسے ہی میں نے دیکھا مجھے اس بات کا علم ہوا کہ قرآن مجید واقعی بروز قیامت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کرانے والا ہے، بخشش کا مژدہ سنانے والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ایسی سفارش کرے گا کہ وہ بندوں کی مغفرت و بخشش فرمائے گا۔ ناظرین و حاضرین سامعین، آپ سماعت تو کریں، آپ محسوس تو کرنے کی کوشش کریں۔ آج مسلمانوں کا حال دیکھا جائے، مسلمان قوم کا جائزہ لیا جائے، قرآنی تعلیمات سے بے حد دور نظر آتے ہیں، قرآنی علم سے کوسوں دور نظر آتے ہیں، قرآن کا ایک حرف پڑھنا نہیں آتا، قرآن کو صحیح معنوں میں پکڑنا نہیں آتا، قرآن کی صحیح معنی میں تلاوت کرنی نہیں آتی، اور الا ماشاء اللہ حال تو یہ ہے جو حفاظ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، ان کی صحبت سے بھی دور آج مسلمان نظر آتے ہیں۔ ہمیں عبرت کے ناخون لینے کی ضرورت ہے، ہوش کے ناخون لینے کی ضرورت ہے۔ آئیے قریب ہو جائیے قرآن مجید سے، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام کا نزول فرمایا۔ اسی ماہ مقدس میں شب قدر کی رات میں مکمل قرآن مجید کا اللہ رب العزت نے پہلے آسمان پر نزول فرمایا۔ جب پہلے آسمان پر شب قدر کی رات میں قرآن مقدس کا نزول ہوا تو اس کے بعد سے حضرت جبریل کے ذریعے اللہ رب العزت نے 23 سالہ عمر میں، 23 سالہ کے عرصے میں وہ پہلے آسمانی دنیا سے لے کر زمین تک حضرت جبریل علیہ السلام وحی کے ذریعے قرآن مجید کو لے آتے اور حضور کی بارگاہ میں پڑھ کر سناتے، اور حضور اس کو سن کر صحابہ کو سنایا کرتے۔ یہی قرآن مجید جو شب قدر کی رات ایک ہی دفعہ میں پہلے آسمان پر نازل کیا گیا، اسی قرآن مجید کو 23 سال تک جبریل علیہ السلام پہلے آسمان سے اللہ کے حکم سے لاتے اور زمین پر حضور علیہ السلام تک پہنچاتے، اور حضور علیہ السلام نے ہمیں اسی قرآن مجید کی تعلیم دی ہے۔ تو ناظرین و حاضرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس قرآن مجید کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، اور قرآن مجید کی روزانہ کم از کم ہم سے جتنا ہو سکے 5 رکوع، 4 رکوع، 3 رکوع، اتنا بھی نہ ہو سکے تو کم از کم پورے دن کے ایام میں ہم 1 رکوع کی تو تلاوت کرنے کی اپنی عادت بنائیں، تاکہ قرآن مجید ہمارے مرنے کی بعد بھی ہماری سفارش کرتا ہوا نظر آئے۔ دوران گفتگو کسی قسم کی غلطیاں، خامیاں ہوں تو اللہ رب العزت معاف عطا فرمائے۔ صحیح معنی میں ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر پر نصیب عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ۔ کرو مقبول سنی دعوت اسلامی کو آقا، کرے ہے عرض شاکر تمہارا یا رسول اللہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنی دعوت اسلامی کی دعوت عرش و عام کرے۔